جادوئی پینٹ برش گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں نیہا نامی ایک نوجوان فنکار رہتی تھی۔ نیہا کو پینٹ کرنا پسند تھا، لیکن اس کے کام ہمیشہ روزمرہ کی زندگی کے پس منظر میں ختم ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن جب وہ ہلچل مچانے والے بازار میں گھوم رہی تھی، اس نے ایک پرانی دھول بھری دکان سے ٹھوکر کھائی۔ اندر اسے سنہری برسلز کے ساتھ ایک عجیب پینٹ برش ملا۔ دکاندار، ایک بوڑھی عورت جس کی مسکراہٹ معنی خیز تھی، نے کہا، اس برش میں ایک خاص جادو ہے۔ اسے پہلے سے دل کے ساتھ استعمال کریں اور آپ کی تخلیقات زندہ ہو جائیں گی۔ نیہا کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی اور جادوئی برش کو متحرک رنگوں میں ڈبو دیا، اس پر ایک خوبصورت جاندار باغ پینٹ کیا۔ اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، پھول ہلنے لگے اور تتلیاں صفحہ سے اڑ گئیں۔ جیسے ہی نیہا اپنی تخلیق پر حیران ہوئی، ایک سایہ دار شخصیت اس کی کھڑکی تک آ گئی۔ یہ ارمان تھا، ایک بدنام چور جس نے جادوئی پینٹ برش کی افواہیں سنی تھیں۔ وہ چوری کرنے کے ارادے سے وہاں آیا تھا، چوری کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ ارمان نے حملے کرنے کے لیے بہترین لمحے کا انتظار کیا۔ ایک رات وہ وہاں آ گیا۔ اس رات نیہا نے ایک نرم سرسراہٹ کی آواز سنی۔ اس کا دل اس وقت دوڑ گیا جب اس نے کھڑکی سے جھانک کر ارمان کو اپنے اسٹوڈیو کی طرف چپکے سے دیکھا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا پینٹ برش خطرے میں ہے، اسے ایک منصوبے کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر نیہا نے اپنے کینوس پر ایک خوفناک ڈریگن پینٹ کیا۔ جیسے ہی اس نے آخری اسٹروک ختم کیا، ڈریگن پینٹنگ سے چھلانگ لگا کر گرجنے لگا۔ ارمان چونک کر اور گھبرا کر بکھرے ہوئے سامان کی پگڈنڈی چھوڑ کر رات میں بھاگ گیا۔ اگلی صبح نیہا نے گاؤں کو ہنگامہ خیز پایا۔ ارمان کا شہر کے لوگوں سے چوری کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک فرار تھا۔ نیہا جانتی تھی کہ اسے اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اس نے جادوئی مخلوقات کا ایک سلسلہ پینٹ کیا، ایک ہوشیار لومڑی اور ایک چوکس شیر اور ایک چوکن الو گاؤں کی حفاظت کے ساتھ۔ ہر جھٹکے کے ساتھ مخلوق زندہ ہو گئی۔ وہ سڑکوں پر گشت کرتے اور ایک محتاط نظر رکھتے تھے۔ حقیقی جادو نہ صرف غیر معمولی اوزاروں میں ہے، بلکہ دل کی ہمت اور تخلیقی صلاحیتوں میں بھی ہے۔ اور جہاں تک ارمان کا تعلق ہے، وہ کبھی گاؤں واپس نہیں آیا، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ مہربانی اور بہادری کا حقیقی جادو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس خزانے کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں چوری کر سکتا تھا، اور اس نے بڑھاپے کے لوگوں کے لیے رضاکارانہ کام کرنا شروع کر دیا اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کہانی کا سبق کیا تھا، اب کیا سوچتے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہربانی اور بہادری کسی بھی دوسرے خزانے سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ اصل خزانہ ہے۔